اس وقت ایک عورت کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرے دوستو. یہ عورت، ان کا نام یاد کر لو، حضرت مشاطہ علیہ الصلوۃ والسلام. بھائی کیا نام ہے؟ حضرت مشاطہ. یہ حضرت موسیٰ کے زمانے کی عورت ہے. کس کے زمانے کی؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی عورت ہے. اس کا بڑا عجیب و غریب واقعہ اس پیاری عورت کا لکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے. لکھا ہے کہ یہ مشاطہ نام کی جو عورت تھی، بھائی کیا نام بتائیں آپ کو؟ مشاطہ. اس عورت کے بارے میں لکھا ہے یہ مشاطہ نام کی جو عورت تھی یہ فرعون کے دربار میں کام کرتی تھی. بھائی فرعون تو دشمن تھا، یہ فرعون کے دربار میں کام کرتی. اور اس کا کام کیا تھا کہ فرعون کے دربار میں جتنی لڑکیاں اور فرعون کے دربار میں جتنی عورتیں، سب کے بال بنانے کا کام اس کے ذمہ رکھا گیا. یہ عورت کا کام ہی یہ تھا کہ شاہی دربار کی جتنی عورتیں ہو، شاہی دربار کی جتنی لڑکیاں ہو، سب کے بال بنانا یہ اس عورت کا کام، یہ مشاطہ کا کام تھا. اب ایک مرتبہ یہی عورت جن کا نام ہم نے بتایا حضرت مشاطہ، یہ فرعون کی بڑی لڑکی کا بال بنا رہی. بھائی کس کا بال بنا رہی؟ فرعون کی بڑی لڑکی کا بال بنا رہی. بال بناتے بناتے اس کے ہاتھ سے وہ کنگھی چھوٹ گئی. بھائی جو کنگھی ہاتھ میں ہوتی نا وہ کنگھی چھوٹ گئی. آپ کو معلوم ہوگا ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز چھوٹ جاتی تو ہم کہتے ہائے اللہ. بھائی ہماری زبان سے کیا نکلتا؟ اے اللہ. تو اسی طریقے سے اس کے ہاتھ سے وہ کنگھی چھوٹی تو اس عورت کی زبان سے نکلا یا رب موسیٰ، اے موسیٰ کے پروردگار. کیا نکلا؟ اے موسیٰ کے پروردگار، اے موسیٰ کا رب. بس یہ زبان سے نکلا. وہ لڑکی تو فرعون کی لڑکی بیٹھی تھی، فوراً پیچھے مڑی اور کہا کہ تو نے کیا کہا؟ تو حضرت مشاطہ نے کہا کہ میں نے کہا اے موسیٰ کا رب. تو لڑکی بگڑ گئی، کہا کہ رب تو میرا باپ ہے. بھائی فرعون خدا ہے. بھائی فرعون اور اللہ کا بھی ایک عجیب و دستور، سارے لوگوں کی عمریں کم ہوتی ہیں. بھائی سارے لوگوں کی عمریں کم ہوتی ہے، لیکن فرعون کو اللہ نے 400 سال تک دنیا میں رکھا. بھائی بہت لمبی عمر ملی فرعون کو. کتنے سال کی؟ ہاں ایک بات سمجھنا، جب بات آئی تو بات بتا دوں کہ انسانوں کی عمر بہت کم ہوتی ہے. بھائی ہماری عمر، ہمارے نبی نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت جتنے ہیں ان کی عمر 60 اور 70 کے درمیان. کتنی فرمایا؟ 60 اور کچھ ایسے ہوں گے جو 70 کے اوپر بھی جائیں گے، لیکن اکثر کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا ان کی عمر 60 ہوگی یا زیادہ سے زیادہ 70. تو انسانوں کی عمر کم ہوتی. بھائی انسانوں کی عمر، فرعون بھی انسان تھا لیکن اللہ نے اس کی عمر کتنی رکھی تھی؟ 400 سال. ہاں جناتوں کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے. بھائی جناتوں کی عمر، لیکن اب جنات کے بارے میں کچھ کہوں گا تو آپ کہو گے بھائی بڑی رات کو بھی ڈرانے والی بات ہے. جنات سے ہم ڈرتے، وہی تعجب ہے کہ بھائی ڈرتا کیوں آخر تو جنات سے؟ ارے بھائی ڈرتے نا، ہمیں انکار نہیں کرتا دنیا میں جنات ہے. بھائی دنیا میں جنات، اور ماننا پڑے گا، جو نہیں مانے گا ایمان سے نکل جائے گا. اس لیے کہ پورے قرآن کریم میں جناتوں کو جیسے انسانوں کو خطاب ہوا، جناتوں کو بھی خطاب ہوا. بلکہ پارہ نمبر 29 میں سورت اتری جس سورت کا نام ہے سورت الجن. تو جنات ہے، جناتوں کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے. بھائی ایک واقعہ سناؤ جنات کا. آپ گھر جا کے ڈرو گے تو نہیں نا، وہ الگ بات ہے کہ معلوم نہیں. ہم لوگ جناتوں سے بہت ڈرتے. مولانا کہتے ہیں میں اکیلا سویا تو کبھی دروازہ بند ہوتا، کبھی دروازہ کھلتا، کبھی لائٹ جلی، کبھی لائٹ بند ہو گئی. ارے پر اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اللہ نے تجھے پہلے نمبر پر رکھا، اس کو تیسرے نمبر پر رکھا. بھائی جنات تیسرے نمبر پر اور ہم. اللہ نے 18,000 مخلوق کو پیدا فرمایا. کتنی؟ 18,000. اور انسان کو کون سے نمبر پر؟ 1. اور جنات کو تو 3 والا پہلے کو ڈرا رہا ہے. عجیب بات نا، 3 والا. اور کیسا ڈرا تھا؟ عجیب ڈرا تھا. ہماری ماں بہنیں بھی کہے گی، ہمارا بھائی بھی کہے گا مولانا اتنی گہری نیند سویا تھا معلوم نہیں رات کو چادر کھینچنے لگا. میں نے کہا بھائی جنات کو تیرے سے محبت ہو گئی تو چادر کھینچتا. بھائی جناتوں کی عمر بہت لمبی ہوتی. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے اور حدیث کے امام تھے. انہوں نے اپنی کتاب مرقات، ان کی کتاب کا نام مرقات ہے، اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا. تو میرے آگے ایک بوڑھا، لمبا چوڑا بوڑھا، وہ بھی طواف کر رہا تھا. ملا علی قاری تو اللہ کے ولی تھے، کہتے میں پہچان گیا یہ انسان نہیں، یہ جن ہے، یہ انس نہیں، یہ جن ہے. ملا علی قاری فرماتے میں طواف میں تھوڑا آگے بڑھا اور میں نے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے میں نے پوچھا انت من الجن، کیا تمہارا تعلق جناتوں سے ہے؟ تو کہتے وہ لمبے چوڑے بوڑھے میاں نے کہا کہ ہاں میرا تعلق کس سے ہے؟ جنات سے. میں انسان نہیں ہوں، میں جن ہوں.
تو ملا علی قاری فرماتے میں نے بہت ساری باتیں کی، وہ کتابوں میں لکھا، اس وقت میں وہ باتیں میں نہیں کرتا کہ کیا کیا سوال کیے، کیا کیا جواب دیے، لیکن آخر میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اس جن سے پوچھا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ تو وہ بوڑھے میاں جو جن تھے انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم میری عمر کتنی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اسی کعبۃ اللہ کا طواف میں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی کیا ہے۔ بھائی حضرت عیسیٰ کا زمانہ، اس کے بعد 500 سال کے بعد ہمارے نبی کا زمانہ، اور نبی کے زمانے کے بعد صحابہ کا زمانہ، اور صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ، اور اس کے بعد پھر ابھی ملا علی قاری کا زمانہ۔ تو میرے دوستو بتاؤ جناتوں کی عمر کتنی لمبی ہوگی؟ ہاں تو خیر بات کیا چل رہی تھی؟ بات یہ چل رہی تھی کہ وہ فرعون کے دربار میں وہ کون اللہ کی ولیہ عورت تھی؟ مشاطہ، مشاطہ، حضرت مشاطہ، وہ فرعون کی بڑی لڑکی کا بال بنانے کا کام کرتی تھی۔ کب بال بناتے بناتے کنگھی گر گئی تو اس کی زبان سے نکلا یا رب موسیٰ، اے موسیٰ کے پروردگار۔ تو فرعون کی لڑکی ناراض ہو گئی کہ تو موسیٰ کے رب کو مانتی ہے، تو موسیٰ کے رب کو مانتی ہے، میرا باپ خود خدا ہے، یعنی فرعون میرا باپ خود خدا ہے۔ تو وہ مشاطہ نے صاف کہہ دیا کہ تیرا جی چاہے تو تیرے باپ کو بھی کہہ دینا، میں تیرے باپ کو خدا نہیں مانتی، میں تو خدا مانتی ہوں جس کو حضرت موسیٰ خدا مانتے ہیں۔ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام جس رب کو خدا مانتے میں تو اس کو خدا مانتی، میں تیرے باپ کو خدا نہ۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے فرعون اپنے آپ کو کیا مانتا تھا؟ خدا۔ قرآن کریم نے کہا، قرآن کریم نے کہا کہ فرعون ایسی جھوٹی باتیں کرتا۔ فرعون نے کیا کہا؟ فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخرة والاولى۔ قرآن کریم نے بتایا کہ فرعون دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں، میں کھلاتا، میں پلاتا، میں پہناتا۔ فرعون کا یہ دعویٰ تھا اور پوری رعایا مانتی تھی کہ خدا کون ہے؟ فرعون۔ اب یہ مشاطہ نے تو کہہ دیا کہ تیرے باپ کو کہہ دے، تیرے باپ کو کہہ دے، جس کو کہنا ہے کہہ دے، میں تیرے باپ کو خدا نہیں مانتی، میں تو کس کو خدا مانتی ہوں؟ اللہ کو۔ جو موسیٰ جس کو خدا مانے اسی کو میں خدا مانتی۔ بس وہ بڑی بیٹی تھی، جا کر شکایت پہنچا دی۔ کس کو شکایت پہنچائی؟ فرعون کو۔ اب میرے دوستو سننا، جیسے فرعون کو شکایت ملی، فرعون نے اس عورت کو بلایا، اپنے دربار میں بلایا، بہت سمجھایا، بہت سمجھایا، بہت سمجھایا، اور کہا کہ 24 گھنٹے کی مہلت دیتا ہوں، 24 گھنٹے کے اندر فیصلہ کر لے کہ تو مجھے خدا مانتی ہے یا موسیٰ کے رب کو خدا مانتی ہے۔ اگر تو مجھے خدا مانتی ہے تو ٹھیک ہے، میں تجھے اپنے دربار میں رکھوں گا، لیکن اگر تو موسیٰ کے رب کو خدا مانتی ہے تو یاد رکھنا میں ایسی سزا دوں گا، ایسی سزا دوں گا کہ ایسی سزا کے بارے میں تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بھائی اب معاملہ جو ایک طرف رکھے، بھائی اب معاملہ کیا ہوا؟ اب وہ لڑکی نے جب فرعون کو بتا دیا اور فرعون نے مہلت دے دی، کتنے ٹائم کی مہلت دی؟ 24 گھنٹے مکمل ہو گئے۔ پورے دربار کو لایا گیا، پورے دربار کو سجا دیا گیا، اور اس کے بعد اس عورت کو لایا گیا جس عورت کا نام کیا؟ حضرت مشاطہ۔ اس عورت کو لایا گیا، وہ عورت درمیان میں آ گئی اور سارا دربار سجا ہوا ہے۔ اب فرعون نے بڑے دبدبے کے ساتھ، بڑے رعب کے ساتھ، بڑے جلال کے ساتھ پوچھا، بتا تو مجھے خدا مانتی ہے یا موسیٰ کے رب کو خدا مانتی؟ اس لیے کہ یہ آخری اور فائنل فیصلہ ہوگا۔ بس جیسے کہا مشاطہ نے گردن جھکائی اور کیا جملہ کہا؟ بھائی سب کہو سبحان اللہ۔ کیا جملہ کہا؟ اس عورت نے کہا قالت آمنت برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ اس عورت نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، بڑے جذبے کے ساتھ کہا میں رب العالمین پر ایمان لے آئی، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائی، اور جب میں نے ایک مرتبہ اس پروردگار پر ایمان قبول کیا، اب تو مار بھی دے لیکن تجھے خدا کبھی نہیں مان سکتی۔ میرے دوستو اتنے بڑے دربار میں فرعون کی عزت کا سوال تھا، فرعون کی عزت کا سوال تھا۔ فرعون نے کہا کہ اب سمجھ لے میں تجھے کیسی سزا دوں گا۔ اور میرے دوستو فرعون کی سزا تو اتنی خطرناک ہوتی تھی کہ جس کو قرآن نے بتایا، بھائی قرآن نے بتایا فرعون کی سزا۔ فرعون کیا کرتا تھا؟ جب بھی اس کو سزا دینا ہو تو کسی بھی میدان میں مرد ہو یا عورت ہو، سب سے پہلے اس کے کپڑے اتار دیتا تھا اور پورے میدان میں تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیتا، اور جیسے ہم دیواروں پر کیل ٹھوکتے ہیں ویسا وہ ہاتھ پر کیل ٹھوکتا، اس ہاتھ پر کیل ٹھوکتا، پاؤں پر، یعنی کیل ٹھوکتا جاتا یہاں تک کہ کیل کا آخری سرا زمین کے اندر چلا جاتا۔ میرے دوستو سوچو کیسی سزا ہوگی، اور اسی سزا کو قرآن نے بتایا۔ قرآن نے فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ۔ قرآن کریم کہتا اس فرعون کو اللہ جہنم میں بھیجے گا جس نے کیلوں کو ٹھوک ٹھوک کے سب کو سزائیں دی۔ بس جب اس عورت نے بہت بے باکی کے ساتھ کہہ دیا، اس عورت نے، کون عورت؟ حضرت مشاطہ نے کہہ دیا کہ میں تو اللہ پر ایمان لے آئی، میں تو موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لائی، میں ہارون کے پروردگار پر ایمان لائی، میں تجھ پر ایمان لانے والی نہیں، میں نے اس کو خدا مانا جو آسمانوں پر ہے، میں تجھے کبھی خدا مان۔
बस उसने उसी तरीके से पूरे मैदान में सबको जमा कर दिया, पूरे मैदान में सबको जमा कर दिया। और मेरे दोस्तों उस औरत को लाया गया और उसकी आदत के मुताबिक औरत के कपड़े उतारे और औरत को बिल्कुल तपती हुई जमीन पर लिटा दिया। मेरे दोस्तों बताओ उस वक्त उस औरत के दिल पर क्या गुजरती होगी? मेरे बताओ ना, हम लोग तो सिर्फ सुनते हैं। मैं अभी तो मैं अजीब वाकया मेरे दोस्तों बता रहा हूं, ये तो मैं कह रहा हूं और आप सुन रहे हैं, वरना कसम खुदा की उस औरत के दिल पर क्या गुजरी होगी। उस औरत को उस जमीन पर लिटा दिया गया। वो औरत तपती हुई जमीन पर चिल्लाने लगी, चीखने लगी। जब बहुत ज्यादा चिल्लाती और चीखती तो फिरौन अपने दरबारी को भेजता और कहता कि पूछ उसको, मुझ पर ईमान लाती है या अल्लाह पर ईमान लाती है? लेकिन वो औरत एक ही जवाब देती, आमन्तु बिरब्बिल आलमीन, मैं अल्लाह पर ईमान लाई और एक बार अल्लाह पर ईमान ले आई हूं, अब जान दे दूंगी लेकिन तुझ पर ईमान कबूल नहीं करूंगी। मेरे दोस्तों वो जो बड़ी लड़की थी, किसकी? फिरौन की। उसने फिरौन को जाकर, जब ये सजा चल रही थी, फिरौन को जाकर कहा कि तुम्हें मालूम नहीं इसका एक दूध पीता बच्चा है, इसका एक दूध पीता बच्चा, और हमको मालूम है इसलिए कि ये तो हमारे बाल बनाती है, हमको बराबर मालूम है इसको दूध पीते बच्चे से बहुत मोहब्बत है। और मेरे दोस्तों कोई भी माँ हो, बताओ बच्चे से मोहब्बत होगी नहीं होगी? मेरे भाई मोहब्बत होगी नहीं होगी? माँ को पूछो, सबसे पहले पूछो तू किससे मोहब्बत करती है, तो माँ उस बच्चे से मोहब्बत करती होगी जिस बच्चे को माँ दूध पिलाती होगी। दूध पीते बच्चे से मोहब्बत होती। तो फिरौन की लड़की ने अपने बाप को कहा कि इसका एक दूध पीता बच्चा है और इसने किसी औरत के पास छोड़ा है, आप तहकीक करो किस औरत के पास है, उस बच्चे को यहां पर लाया जाए। अगर उस बच्चे को सजा देंगे तो ये फौरन ईमान कबूल कर लेगी, ये तुझ पर ईमान कबूल कर लेगी। फिरौन ने तहकीक करवाया, तहकीक करवाने के बाद वो दूध पीता बच्चा लाया गया। वो दूध पीता बच्चा लाया गया और माँ के सीने पर रख दिया गया। भाई जाहिर बात है जब बच्चे को माँ के सीने पर रखेंगे तो बच्चा दूध पीना शुरू करेगा, वो बच्चा दूध पीना शुरू करेगा। वो माँ के सीने पर बच्चा आया। मेरे दोस्तों थोड़ी देर के लिए अंदाजा लगाओ वो माँ बेचारी कैसी तड़प रही थी तपती हुई जमीन पर, और अब उसके सीने पर उसका बच्चा रखा गया और बच्चा जो है माँ के सीने से लिपट गया और माँ ने अपने दोनों हाथों से बच्चे को लिपट लिया। अब माँ बच्चे के साथ रो रही है और बच्चा भी माँ के साथ है। उस वक्त फिरौन का दरबारी फिर आया और पूछा कि बता तू अल्लाह पर ईमान रखती या फिरौन पर ईमान रखती? अगर तू फिरौन पर ईमान रखती है तेरे बच्चे को हम कत्ल कर देंगे, तेरे बच्चे को कत्ल कर देंगे। मेरे दोस्तों वो हजरत मुशाता कैसी प्यारी औरत थी, क्या कहा कि अगर मेरे बच्चे को भी कत्ल कर दोगे फिर भी खुदा का दामन नहीं छोड़ने वाली, खुदा का दामन नहीं छोड़ने वाली। मेरे दोस्तों आज भी किताबों में लिखा, मैं कहूं मेरे लिए कहना बहुत आसान, आपके लिए सुनना बहुत आसान, लेकिन मेरे दोस्तों अंदाजा लगाओ वो घड़ी कैसी घड़ी होगी। वो बेचारी माँ लेटी हुई है, तपती हुई जमीन पर तड़प रही है और बच्चा सीने पर है और बच्चा माँ का दूध पी रहा। उसी वक्त एक जल्लाद को बुलाया गया, उसने अपने हाथ में तलवार ली और तलवार लेकर इतने जोर से उसने तलवार मारा कि बच्चे के बदन के दो टुकड़े हो गए, बच्चे के बदन के दो टुकड़े हो गए और सारा खून का फुवारा माँ के सीने के ऊपर है। मेरे दोस्तों बताओ वो माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी, वो माँ कैसी तड़पी होगी, बेचारी खुद भी तड़प रही है और साथ में अपने बच्चे को भी तड़पता हुआ देख रही। वो बेटा जो माँ का थोड़ी देर पहले दूध पी रहा था, उसी बेटे का खून अब माँ के सीने पर, माँ के बदन पर, वो माँ तड़पने लगी। जब माँ तड़पने लगी तो फिर पूछा गया बता तो अल्लाह पर ईमान लाती या फिरौन पर ईमान लाती? वो माँ ने कहा एक बेटे की मोहब्बत थी जो मेरे आड़े आ सकती थी, अल्लाह ने वो मोहब्बत भी हटा दी। अब तो मैं हूं और मेरा खुदा, अब हमारी मोहब्बत में, मेरे और खुदा की मोहब्बत में दरमियान में अल्लाह ने किसी को नहीं रखा। मेरे दोस्तों वो कैसी अल्लाह की वलिया थी। खैर मेरे दोस्तों फिर उसके बाद वही तकलीफ, उसके दोनों हाथों को फैला दिया गया, दोनों पांव को फैला दिया गया, उसमें कील ठोक दिए गए। खैर आखिर में वो औरत अल्लाह को प्यारी हो गई। लेकिन मेरे दोस्तों मैं बताना चाहता हूं जो अल्लाह के रास्ते में तकलीफ उठाता ना, अल्लाह उसको देता नहीं देता। अरे कौन देता नहीं देता? कैसी तकलीफ उठाई भाई, ये कितनी जबरदस्त तकलीफ थी। वो तकलीफ उठाई और कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया तू मेरे रास्ते में तकलीफ उठा ले। अल्लाह फरमाते तू मेरे रास्ते में तकलीफ उठा ले, मरने से पहले मैं तेरी हिदायत का फैसला कर लूंगा। तो अल्लाह ने कलाम मजीद में फरमाया वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अल्लाह फरमाते जो मेरे रास्ते में तकलीफ उठाएगा मैं उसके लिए हिदायत का फैसला करूंगा। Oh